اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ارشاد الصرف 24 نمبر سبق ہے۔ ضربتو کا صیغہ بنانا ہے، ضربتو اور ضربنا، ضربنا کا صیغہ بنانا۔ اب اس ضربتو کو ہم بناتے ہیں کس سے؟ ضرب سے، ضرب سے، اور ضربنا کو بناتے ہیں ضربتو سے، ضربتو سے۔ ضرب سے جب ہم بناتے ہیں تو اس کی شروع میں ہم تائے مضمومہ لاتے ہیں، اور ضربنا کے پہلے قانون کی وجہ سے، ضربنا کی جو قانون ہے، دوسرا قانون ہے، اس کی وجہ سے ہم اس کو ساکن کریں گے تو ضرب تو بن گیا، ضرب تو۔ پھر یہ صیغہ جو ہے یہ مشترک ہے، مشترک ہے کس میں؟ مذکر میں اور مؤنث میں، واحد مذکر واحد مؤنث میں مشترک ہے، دونوں میں مشترک ہے، چاہے عورت بات کرے یا مرد بات کرے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضربتو، عقلتو، کتبتو، شربتو، ذہبتو، قمتو، تو یہ صیغہ اس کے لیے مشترک ہیں، دونوں کے درمیان مذکر اور مؤنث کے درمیان مشترک ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ ضربتو کے ساتھ آپ نے یعنی ضمیر جو ہے اس کے لیے انا ہے، انا، تو ان میں سے کوئی کیوں نہیں لایا اس کے ساتھ کہ وہ لگا لیتے تاکہ مطابقت ہو؟ تو اس میں اگر ہم الف کو لگا دیں گے تو مشابہت آ جائے گی ضربا کے ساتھ، اگر نہ کو لگائیں گے تو آئے گے ضرب نہ کے ساتھ، اس میں بھی مشابہت ہیں، تو اس وجہ سے اس کو ضربتو تو متحرک لایا یہاں پر، ضربتو۔ تو جس طرح انتما اور انتما ضربتما وہ ہے، لیکن یہاں پر وہ مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہ جب مشترک ہے اس کے درمیان، تو جب ہم متکلم مع الغیر کے لیے کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے ضربنا کا لفظ استعمال کریں گے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ ہم جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں تو نذهب، لیکن یہاں پر ہم گئے تو ذهبنا، ذهبنا متکلم مع الغیر کے لیے، متکلم مع الغیر کے لیے ہم جب بناتے ہیں تو ہم اس کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ پر لفظ نہ لائیں گے تاکہ نحن کے ساتھ کیا ہو جائے؟ مشابہت ہو جائے، نحن کے ساتھ مشابہت ہو، نحن کے ساتھ۔ تو ضربنا۔ پھر صرف نون کیوں نہیں لایا، الف کیوں لایا؟ تو اگر نون لاتا اور الف نہ لاتا تو اس صیغے کے ساتھ اس کی مشابہت کی وجہ سے اس کے ساتھ الف بھی لایا تو ضربنا کا صیغہ بن گیا یہ۔ لیکن یہ ضربنا کا صیغہ جو ہے یہ تثنیہ، مذکر، تثنیہ، مؤنث یا جمع، مذکر، جمع، مؤنث یا جمع ہو، مؤنث بھی ہو، مذکر بھی ہو، سب کے ساتھ، لیکن کہنے والے ہو، کرنے والے ہو، جانے والے ہو، تو اس کے لیے اس صیغے کو بنا دیا۔ یہاں پر سبق میں پڑھیں گے تفصیل سے۔ تو یہ صیغہ جو ہے یہ تثنیہ کے لیے بھی ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع کے لیے بھی ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تو ضربتو را الضرب بنا کردن، ضربتو کو ہم نے ضربہ سے بنا دیا۔ تائے مضمومہ علامت واحد متکلم، یہ تائے مضمومہ جو ہے یہ علامت واحد متکلم ہے، اور یہ ضمیر فاعل بھی ہے، فاعل بھی ہے، لیکن بسکون ما قبلہ، بسکون ما قبل کے کس قاعدے کے مطابق؟ ضربنا کے قاعدے کے مطابق، بسکون ما قبل در آخرش در آوردن کے آخر میں اس کے سکون ما قبل کو، اور تائی مفتوحہ، تائی مضمومہ علامت واحد متکلم کو، یعنی تائی مضمومہ بسکون ما قبل کو آخر میں لایا جو علامت ہے واحد متکلم کی اور ضمیر فاعل کی علامت ہے۔ الضربہ، ضربتو شد، تو ضربہ سے ضربتو بن گیا۔
ضربنا ضربتو بنا کردن، ضربنا کو ہم نے کس سے بنایا؟ ضربتو سے بنا دیا. ضربتو صیغہ متکلم، یہ صیغہ متکلم ہے، مشترک بود، مشترک بود کس میں؟ کس چیز میں مشترک ہے؟ مذکر اور مؤنث میں. اور اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں شرح رضی علی الکافیہ اور بحث ضمائر، اس میں آپ تفصیل سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو یہ مشترک کس چیز میں مشترک ہے. تو یہ مشترک ہے مذکر اور مؤنث میں. خاصتاً جب چاہا کہ صیغہ متکلم، صیغہ متکلم مع الغیر مشترک بنا کنند، کہ یہ متکلم جس طرح یہ مذکر اور مؤنث میں مشترک ہے تو اس طرح متکلم کا صیغہ ہو مع الغیر ہو اور مع الغیر مشترک ہو، چاہے مذکر کے لیے ہو چاہے مؤنث کے لیے ہو، بنا کنند، بنا کنند، اگر اس کو بنائے تو کیا کریں گے؟ تائی مضمومہ واحد متکلم را حذف کر دیں. یہ تائی متکلم جو ہے اس کو حذف کر دیں، بجائش تا نون نا جو ہے لفظ نا. علامت جمع متکلم، علامت جمع متکلم مع الغیر، جمع متکلم ہے مع الغیر یعنی متکلم مع الغیر ہے. و ضمیر فاعل در آوردن، اور ضمیر فاعل لایا اس کو، تو جب اس کو ہٹایا اور یہ لایا تو یہ جمع مع الغیر ہے، متکلم مع الغیر ہے. ٹھیک ہے، متکلم مع الغیر ہے. ضربتو ضربنا شد، ضربتو سے کیا بنا؟ ضربنا بن گیا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.